وبالوالدین احسانا۔ اگر اللہ رب العالمین کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ شریعت میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ وہ جو ممبر پر سیڑھیاں چڑھنے والی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی جن 3 بد دعاؤں پر آمین کہا تھا، اس میں سے ایک بد دعا جبرائیل نے یہ کی تھی کہ اے نبی علیہ السلام، ایسے بندے پر بھی اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنے رب سے جنت حاصل نہ کرے، ایسے شخص پہ اللہ کی بھی لعنت ہو اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کیا فرمایا؟ آمین، اے اللہ قبول فرما۔ اور ماں باپ میں بھی زیادہ حق شریعت نے رکھا ہے ماں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جس نے والدین کا ذکر نہیں کیا۔ صحابی نے والدین کا ذکر نہیں کیا، والدین کے بارے میں تو اس نے پوچھا ہی نہیں، اس نے تو جنرل سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیں کہ میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی سب سے زیادہ اچھائی میں کس کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں ہے، اپنی ماں کے ساتھ کر۔ اس نے کہا کہ اچھا دوسرے نمبر پر بتائیں پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر بھی تیری ماں ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آ، اس کی خدمت کر۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر پر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر بھی تیری ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والد ہے، تیرا باپ ہے، اس کی خدمت کر۔ یہاں جب اولاد کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کس کا مقام زیادہ رکھا ہے؟ ماں کا مقام۔ اور جہاں بات آتی ہے میاں بیوی کی، وہاں مقام کس کا زیادہ رکھا ہے؟ شوہر کا۔ وہاں کہا گیا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو کس کو ہوتا؟ ایک بیوی کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی جب ایک گھر والی مشقتوں سے گزرتی ہے، تکلیفوں سے گزرتی ہے، غم و پریشانیوں سے گزرتی ہے اور اولاد کی تکلیف اٹھا لیتی ہے، ماں بن جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے چاہے تیرا یہ جوان بیٹا ہے، اب یہ باپ سے زیادہ ماں کی خدمت کرے گا۔ وہ اپنی تکلیف اٹھانے کے بعد، درد غم اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد اس مقام پر پہنچتی ہے۔ اور میاں بیوی میں اللہ ایک شوہر کا ہی مقام بلند رکھتا ہے ہمیشہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ شروع میں ایک شوہر ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی ایک شوہر ہوتا ہے تکلیفیں، پریشانیاں، غم اٹھانے والا اور رزق کا انتظام کرنے والا، وہاں اس کا مقام زیادہ ہے۔ اولاد ہونے کے بعد بھی باپ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن اب تکلیف بڑھ جاتی ہے ماں کی۔ اب اللہ رب العالمین نے کس کا حق بڑھا دیا؟ ماں کا۔ دوسرا، اس حق کی تب سمجھ آئے نا جب ایک مرد کو کوئی ایک بچہ پیدا کرنا پڑ جائے۔ کیا خیال ہے؟ چاہے کوئی مرد پہاڑوں پہ چڑھا ہو، پہاڑ تراشے ہوں، جو مرضی کرا ہو، اس کو کوئی ایک بچہ پیدا کرنا پڑ جائے تو ساری مردانگی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے ایک کمزور عورت جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ طاقت رکھ دی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں، حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنم دیا تکلیف کے ساتھ۔ یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے اور اس کو جنم دیتی ہے، یہ تکلیف کا مرحلہ ہے۔ پرانے زمانوں میں یا اکثر ایسا ہوتا تھا، یا ماں زندہ بچتی تھی یا بچہ زندہ بچتا تھا، یا دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے،
یعنی اس تکلیف کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس میں انسان کی جان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا شرک کرنے کے جو شرک گناہ ہے اس کے بعد شریعت میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو جو ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، دونوں کو یا کسی ایک کو، یہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، چاہے دونوں ہوں چاہے دونوں میں سے کوئی ایک ہو، انہیں بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل نہ کرے، ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ تو آج ہم اندازہ لگائیں ہم اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم خود اندازہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ وہ آج کل کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا، وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اگر ماں نیک ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ حدیث میں آیا نا ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت ہے، یعنی ماں کا اللہ نے اتنا مقام رکھا ہے۔ تو ایک بندہ کہہ رہا تھا یہ جو آج کل کی بے حیا ہیں عورتیں، یہ سوشل میڈیا پر بیٹھنے والی ٹک ٹوکر فلانی، ان کے قدموں تلے جنت تھوڑی ہے۔ یہ یاد رکھو جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے وہ ماں کے لیے نہیں ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے ہے۔ یعنی ماں چاہے اچھے اعمال کرے اس کو تو جنت اچھے اعمال پر ملے گی ہی ملے گی، لیکن اگر وہ برے اعمال بھی کرتی ہے، اگر وہ غلط بھی ہے، اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے پھر بھی جنت موجود ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث سے دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایمان لے آئی، میری والدہ ایمان نہیں لائی، غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ کہا میری والدہ ایمان نہیں لائی تو میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں اگر وہ مجھ سے ملنے آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ کافرہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا بھائی، ایمان ہی نہیں لائی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کی بات مانو۔ ہاں جب وہ تجھے شرک کرنے کا حکم دے تو اس شرک میں اس کی بات نہیں ماننی۔ یعنی والدہ اگر کافر بھی ہو تب بھی اس کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت موجود ہے۔ یعنی جب ایک اولاد اپنی والدہ کے، ایک بیٹا اپنی والدہ کے پاؤں دباتا ہے، اس کی ٹانگیں دباتا ہے، اس سے دعائیں لیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، والدہ کا سلوک رہ گیا اپنی جگہ، یہ جو وہ اس کی خدمت کر رہا ہے یہی جنت ہے، یہ وہ جنت کما رہا ہے۔ والدہ اپنے اعمال کا حساب خود دے گی، اور جو بیٹا اپنی خدمت کر رہا ہے اس کے اعمال کا اجر اسے خود مل جائے گا۔ ہاں اگر کوئی نیک خاتون ہے، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر نیک ہی ہیں، یہ زیادہ تر بدمعاش مردوں میں ہی پائے جاتے ہیں، زیادہ تر خرابیاں مردوں میں موجود ہیں۔ جو خاتون عورتوں کا طبقہ ہے وہ آج بھی زیادہ تر اس لحاظ سے پسا ہوا ہے کہ جو دوست و یاروں میں آج مرد گالیاں دیتے ہیں وہ بھی ماں بہنوں کی دے رہے ہوتے ہیں، جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جو گھروں میں بیٹھی ہیں۔ یا ماں کی گالی ہوتی ہے، یا بہن کی گالی ہوتی ہے، یا بیٹی کی گالی ہوتی ہے، یہی گالیاں ہوتی ہیں نا۔ ہم آج اپنے محفلوں میں بھی جنہیں گالیاں دیتے ہیں وہ ماں بہن بیٹی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے قدموں میں جنت رکھی ہی رکھی ہے، چاہے آپ کے ماں باپ اچھے ہیں چاہے آپ کے ماں باپ برے ہیں، لیکن جب آپ ان کی عبادت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، آپ کے لیے وہاں جنت ہر وقت اویلیبل ہے، ہر وقت موجود ہے۔
تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میری ماں تو یہ نہیں کرتی، میری ماں اتنی بری ہے، یا کوئی کہے کہ میری ماں نے فلاں ظلم کیا تھا، فلاں زیادتی کی تھی، یا فلاں چاہے شرک کے کام کیے ہوں، وہ اپنے اعمال کا بدلہ دے گی اللہ کو، اللہ اس سے حساب لے گا۔ لیکن جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کی ٹانگیں دبا رہی ہے، ان کا خیال رکھ رہی ہے، اس اولاد کی جنت اس کو مل کے رہے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس لیے آج کوئی یہ بھی کہے نا کہ صرف ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو نمازی پرہیزی ہیں، متقی ہیں، نہیں میرے بھائی، ان کے قدموں کے نیچے جنت تو ہے ہی ہے، لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے وہ ماں کے لیے نہیں ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اولاد کے لیے ہے۔ لہذا ماں کا عمل جو بھی ہو، آپ اس کی خدمت کرو گے، آپ کو اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خدمت اس وقت بھی کرنی ہے جب وہ ایمان نہیں لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ ایمان نہیں لائی، ایمان والی نہیں ہے، لیکن تو نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے سے پیش آنا ہے، خدمت کرنی ہے۔ ہاں جب وہ تجھے شرک کرنے کا حکم دے تو وہ کام نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ اچھا سلوک کرے۔ اب وصیت کون کرتا ہے؟ وصیت وہ بندہ کرتا ہے جو دنیا سے جانے والا ہو۔ دنیا میں تو نصیحت ہوتی ہے، اپنی زندگی میں جو بندہ کرے وہ کیا ہوتی ہے؟ نصیحت۔ لیکن جب وہ دنیا سے جانے والا ہو تب کیا کرتا ہے؟ وہ وصیت کرتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب اللہ رب العالمین تو وہ ہے یا حی یا قیوم، جو زندہ اور قائم ذات ہے۔ اللہ کو کبھی موت بھی نہیں آنی، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اور وہ لفظ یہاں رب تعالیٰ استعمال کر رہا ہے وصیت کا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی ہے انسان۔ تو علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں مفسرین کہ یہاں جو وصیت کا لفظ آیا ہے وہ اس تاکید کے لیے آیا ہے، فورس کرنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی جیسے کوئی اپنے رشتہ دار کو جاتا دیکھتا ہے، اپنے باپ کو دنیا سے جاتا دیکھتا ہے، اپنے دادا کو دنیا سے جاتا دیکھتا ہے کہ وہ اب مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اس وقت اگر کوئی وہ بات کہے، کوئی وہ وصیت کہے، تو چاہے اس کی دنیا میں کوئی بات نہ مانی گئی ہو، لیکن مرتے وقت جو وہ بات کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یار یہ تو اس کی آخری وصیت تھی، کم از کم یہ مان لینی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اس کی آخری وصیت تھی، اس کی وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ مرتے مرتے وہ یہ بات کہہ گیا، لہٰذا اس بات سے انکار نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہاں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جیسے تم ایک مرنے والے کی بات کو اس وقت مانتے ہو جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس میں جو سختی موجود ہوتی ہے، اس میں جو تاکید موجود ہوتی ہے، وہی تاکید اس آیت میں موجود ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ اس نے سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، چاہے آپ کے والدین کوئی بھی ہیں۔ پھر لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ باہر والوں کے ساتھ بڑے معذب، خاص کر جو دیندار آج لوگ ہیں، نمازیں جو پڑھنے والے ہیں، باہر ہر کسی کے ساتھ عزت سے ملنا، ہر کسی کے ساتھ بڑا حسن سلوک ہے۔ ہم نے جی عزت بنائی ہوئی ہے، جہاں سے گزرے لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، ہماری کاروبار میں بھی بڑی عزت ہے، لوگوں میں بھی بڑی عزت ہے، سوشل میڈیا پر بھی بڑی عزت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر والوں سے زیادہ کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ سب سے زیادہ انسان کو جو جانتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ گھر والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ لیکن آج لوگ گھروں میں آنے کے بعد، یعنی باہر بڑی عزت ہے، بڑے آداب ہیں، بڑے اصول ہیں، گھر میں آنے کے بعد گالم گلوچ ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کے ساتھ تو تڑاک کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور کپڑے ادھر پھینکے ادھر پھینکے، بیوی کے ساتھ بدتمیزی، اولاد کے ساتھ بدتمیزی، اور وہاں آ کے ساری اخلاقیات نکل جاتی ہیں گھر میں آتے ہی۔ جبکہ سب سے زیادہ عزت سے جہاں پیش آنا تھا وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ گھر تھا۔ اللہ نے اسے سکون کی جگہ کہا ہے، مسکن ہے یہ، اور گھر بنتا ہی سکون کے ساتھ ہے۔ جس گھر میں لوگ رہتے ہیں اسی کو گھر کہتے ہیں، جو ویران ہو اسے مکان کہتے ہیں۔ تو گھر والوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا، ماں باپ کا۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے، چاہے وہ ظالم ہیں، چاہے وہ جابر ہیں، چاہے وہ مشرکی کیوں نہ ہو، لیکن ایک اولاد کے اوپر فرض ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی خدمت گزار ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا۔ پھر کہا گیا وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والے یعنی رشتہ دار۔ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق کن کا ہے؟ رشتہ داروں کا ہے۔ رشتہ داروں کے اور ہمسایوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق بیان کیے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے اتنے حقوق سنے، اتنے حقوق سنے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں بھی ہمسایوں کا حصہ نہ رکھ دیں، کہ اپنی وراثت میں سے ہمسایوں کو بھی دو۔ اتنا زیادہ حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دنیا سے چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جتنی بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سالن میں شوربہ زیادہ کر دو، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھیجنا ہے۔ اور آج وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں معاشرے میں سے۔ کسی کو نہیں پتا میرے ساتھ والے کا کیا حال ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ میرے واٹس ایپ پہ جو بندے ہیں ان کا کیا حال ہے، سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے۔ یعنی اس کی دنیا موبائل سے شروع ہوتی ہے آج کے جوان کی، اور موبائل پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سلسلے، وہ شوق، وہ نسبت نہیں رہی، وہ دل نہیں رہا، وہ طبیعت نہیں رہی، سب کچھ بدل گیا۔ کیوں؟ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے بندہ کہتا ہے کہ پہلے لوگ دل لگانے کے لیے دوستوں یاروں سے ملتے تھے، بیٹھتے تھے، آگے بھی رشتہ داریاں بڑھاتے تھے، منہ بولی بہنیں بنائی ہوتی تھی، منہ بولے بھائی بنائے ہوتے تھے، اسی حساب سے ان سے لین دین بھی کرتے تھے۔ یہ ہمارے بڑوں میں یہ خصوصیات موجود تھی، یعنی اپنی رشتہ داریاں تو ایک طرف رہ گئی، اپنے سگے تو ایک طرف رہ گئے، اس کے علاوہ بھی منہ بولی بہنیں بھی ہیں، منہ بولے بھائی بھی ہیں، منہ بولے چاچے بھی ہیں، منہ بولے مامے بھی ہیں، اور وہ منہ بولے کہنے کو ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ جو عید ہے، کوئی بھی تہوار ہے، ان مواقع پر اسی طرح کرتے تھے جیسے سگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ محبتیں اس وقت تک موجود تھی جب تک لوگوں میں اللہ کا ڈر بھی موجود تھا، اور ہر بندہ یہ سوچتا تھا کہ یہی زندگی ہے، یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ جب ہمارے دلوں سے یہ چیزیں نکل گئی اور ہم نے اپنا یار دوست کس کو بنا لیا؟ سوشل میڈیا کو، موبائل کو، تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی
یہ پہلے 3 بیماریاں بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے اس لیے برباد ہو گئے، اور والدین کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اس لیے برباد ہو گئے، اور تیسری ان کی خامی یہ ہے کہ وہ رشتہ داریوں کو بھی توڑتے تھے اس لیے برباد ہو گئے۔ باقی جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ